تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں، تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں، تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں، تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں۔ یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں تیرے نام کرتے ہیں، تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں، تجھ کو طاہر۔ کبھی سوچا کہ پھول تمہارے شہر میں کیوں مرجھائے رہتے ہیں، ستارے سہمے رہتے ہیں، چمن کملائے رہتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ بنت حوا کیوں رقص کرتی ہے، سرے بازار اس کے بدن کی بولی لگتی ہے، سرے بازار اس کے بدن کی بولی لگتی ہے۔ سامنے زی وقار، یہ سرزمین، یہ کشور ہنسی ان عقابوں کی جد و جہد کا نتیجہ تھی جو آہنے ذوب کن تھے، جو جبر و استبداد اور ظلم و ناانصافی کے طوفانوں کے خلاف ہم پر سنج تھے، جو کرگس کو کرگس اور ہما کو ہما ہی کہنے والے تھے، جو ظلم کو ظلم اور عدل کو عدل ہی کہنے والے تھے، جو علم و عمل کی بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ قائدانہ صلاحیتوں کے بھی حامل تھے، جو اسلامیان ہند کو ایک خود مختار باوقار مملکت بخش کر آسودہ خاک ہو گئے۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنجہائے گرام آیا کیا کیے؟ سامنے زی وقار، مگر افسوس صد افسوس، یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، جہاں مسلمانوں کے سروں کی لوٹ سیل لگی ہے، نہ کوئی گنتی، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی پشمانی، نہ کوئی حساب، نہ کوئی احتساب، کیونکہ ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ سامنے زی وقار، آج جب ہماری ہزار بہنیں اور بیٹیاں شیطان نما انسانوں کے ہوس کا نشانہ بنتی ہیں تو کوئی محمد بن قاسم نہیں اٹھتا، تو ان کے تار تار آنچل پکار اٹھتے ہیں، ہائے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ سامعین زی وقار، آج جب دینیات اور مذہب کے بانی محمد الرسول اللہ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا ہے تو کوئی نور الدین زنگی نہیں اٹھتا، تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ حاضرین گرامی قدر، آج جب ہمارا سربراہ مملکت خالی کشکول لیے قرضوں کی بھیک مانگنے کے لیے وائٹ ہاؤس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو خالی کشکول بول اٹھتا ہے کہ ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ سامعین زی وقار، آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اسلاف کی روایات سے ناتا توڑ لیا ہے، تہذیب مغرب کو اپنائے ہوئے، اغیار کے آگے ہاتھوں کو جھکائے ہوئے، احکامات خداوندی کو بلائے ہوئے، اور اپنی جبین نیاز کو حرم کی بجائے امریکہ کے آگے جھکائے ہوئے، تو ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ شکست خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہبازی۔ سامعین زی وقار، اندلس کی مسجد کرتبہ، بیت المقدس کی خستہ حالی، کشمیر کے جلتے پہاڑ، بابری مسجد کے زمین بوس مینار، بغداد و کابل کی ویرانی، نانے جمی کو ترستے معصوم افغانی، اور 70,000 خواتین کی بربادی فتح چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ کہاں گئے وہ عقاب صفت اسلام کے بترے جلیل، جن کے لہو کے اندر گرمی تھی، جن کو غیرت اسلامی کا جوش پہاڑوں سے ٹکرا جانے اور کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر دینے کی ہمت دیتا تھا۔ سامعین زی وقار، تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے، ایوب کا صبر بھی، عیسیٰ کا فیضان بھی، بلال کی اذان بھی، لقمان کی حکمت و دانائی بھی، صدیق کی صداقت بھی، عمر کی عدالت بھی، عثمان کی سخاوت بھی، علی کی شجاعت بھی، رومی کا علم بھی، جامی کا عشق بھی، نانک کی ہوک بھی، غلام فرید کی کوک بھی، علی حجویری کا ایمان بھی، بلے شاہ کا وجدان بھی، محمد بخش کی جستجو بھی، سلطان بہو کی ہو بھی، سعدی کی حکایات بھی، قرآن کی آیات بھی، غزنوی کی طلب بھی، سر سید کی فکر انگیزی بھی، محمد علی جوہر کی ارکریزی بھی، غزنوی کی طلب بھی، اقبال کا پیغام بھی، قائد کے فلسفہ کام بھی، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے علم و فن کو دیکھتا ہوں تو دوسری طرف
دوسری طرف ملک و قوم کو لوٹنے والے رہنمایان قوم اور مسند ارشاد پر بیٹھے براجمان نام نہاد تصوف کے علمبرداروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال کے اس ارشاد کی تصدیق کرنا پڑتی ہے کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، سامنے ذی وقار زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، ہمارا ہی مقدر کیوں؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد فلاک، یہ خاموش فضائیں، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔